جو لوگ عسکری طور پر مضبوط ہوں لیکن ان کی اخلاقی قدریں گراوٹ کا شکار ہوں، وہ ایوان اقتدار میں بھی ہوں، ان کی اخلاقی قدروں سے بے راہ روی، ان کی یہ حالت ان کے لیے شومیِ قسمت کا سبب بن جاتی ہے۔ کسی قوم کے عروج پر جانے کے جو محرکات یا جو اسباب ہوتے ہیں، ان عناصر اور اسباب میں سے ایک سبب اخلاقی قدروں کا مضبوط ہونا ہے، اور قومیں عروج پر بھی اپنے آپ کو مستحکم اس وقت ہی رکھ سکتی ہیں جب وہ اخلاقی قدروں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیے ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ کی طرف ذرا نظر دوڑائیں۔ میدان جنگ کے اندر بھی اخلاقیات کے دامن کو انہوں نے ہاتھوں سے جانے نہ دی۔ سلجوقی فرما روا الپرسلان کا مائیکل ہفتم کے ساتھ کچھ کشیدگی ہو گئی۔ اب کشیدگی اتنی بڑی کہ نوبت جنگ تک آ گئی، دونوں طرف سے فوجیں میدان کے اندر اتر آتی ہے۔ الپرسلان نے بڑی کوشش کی کہ جنگ کو ٹال دیا جائے اور مصلحت کا کوئی رستہ اختیار کیا جائے، کسی بہانے صلح ہو جائے، لیکن مائیکل ہفتم 1,00,000 فوج کا کمانڈر اپنی کثرت تعداد کے اوپر اس قدر نخوت کے ساتھ وہاں کھڑا تھا کہ وہ کسی مصلحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ الپرسلان نے بڑی کوشش کی، مگر مائیکل ہفتم اپنی کثیر تعداد پر ناز کرتے ہوئے میدان جنگ میں تلواریں میان سے نکال لیتا ہے۔ اب جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب یہاں الپرسلان کے پاس صرف 15,000 جوان ہے، لیکن ان کے رگ و پے کے اندر ایمان اس قدر سرایت کیا ہوتا ہے کہ یہ جنگ غزوہ بدر کا منظر پیش کرتی ہے۔ یہ 15,000 1,00,000 کی فوج کا مقابلہ کرتے ہیں اور ایسی شکست فاش دیتے ہیں کہ رومی بھاگ پڑتے ہیں، اور مائیکل ہفتم کو اسیر بنا کر الپرسلان کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب جب مائیکل ہفتم بادشاہ الپرسلان کے پاس قیدی بن کر آتا ہے، الپرسلان اس کی بڑی تعظیم اور توقیر کرتا ہے جو اس کے منصب کے لائق تھی۔ اب الپرسلان نے اس سے سوال کیا، کیا میں تیرے پاس اگر قیدی اس طرح بن کر آتا جس طرح تو میرے پاس بن کر آیا ہے، تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ تو مائیکل ہفتم نے کہا، اے الپرسلان، اگر تو میرے پاس قیدی بن کر آتا میں تیری خال اتار دیتا۔ تو اس وقت الپرسلان نے کہا، اس طرح ہی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے اخلاقیات کے اندر فرق پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اخلاقیات یہ ہیں کہ وہ غیروں کے ساتھ بھی محبت اور ان کو عزت و توقیر دینے کا درس دیتے ہیں، اور غیر مسلموں کا درس یہ ہے کہ وہ غیر تو غیر اپنوں کی بھی خالیں اتار لیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانہ کے اندر صلیبی جنگوں کا دور رہا، اور صلیبی حملہ آوروں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اکثر مار کے رہا کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ رچرڈ کے ساتھ مارکہ کارزار صلاح الدین ایوبی کا گرم تھا، تو صلاح الدین ایوبی نے جنگ کے اندر ہی دیکھا کہ بادشاہ رچرڈ کا گھوڑا مارا جا چکا ہے، اور اب رچرڈ پیادہ ہو کر فوج کے اندر اپنی فوج کے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے استبل سے گھوڑا منگوا کر بادشاہ رچرڈ کو دیا اور کہا کہ اب گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر تم صلاح الدین کا مقابلہ کرو۔ جب قومیں اخلاقی اقدار کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھتی ہیں تو پھر قومیں راج کرتی ہیں، پھر قوموں کے سروں پر قج قلاہی کا تاج سجتا ہے، اور امت محمدیہ کہ جس کے سامنے حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، یہ امت اسی وقت عروج کو پا سکتی ہے، اسی وقت کمال کو پا سکتی ہے کہ جب آمینہ کے لال کی اخلاقیات کو اپنے رگ و پے کے اندر اتارے گی۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا ایسا اثر ہے کہ جس نے ان کو اپنے وجود پر طاری کیا ہے، چلتا پھرتا دین محمدی نظر آیا ہے، اور پھر ان کی گفتار سے نہیں، ان کی نشست و برخاست ہی لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے دکھائی نظر آتے ہیں۔
اس پر فقط ایک دو مثال دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جنگ صفین میں جب حضرت علی المرتضیٰ جانے لگے، آپ کی زرہ گم گئی، آپ جنگ میں چلے گئے، جنگ سے جب واپس لوٹے تو زرہ آپ کے پاس موجود نہ تھی، آپ نے ایک یہودی کے پاس دیکھی، تو آپ نے اس یہودی کو کہا یہ زرہ تو میری ہے۔ یہودی کہنے لگا نہیں حضرت یہ زرہ میری ہے، یہ زرہ آپ کی تو نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے قاضی شریح کی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر دیا کہ میری زرہ فلاں یہودی کے پاس ہے، مگر یہ فلاں یہودی میری زرہ مجھے واپس لوٹا نہیں رہا۔ تو قاضی شریح نے امیر المومنین کی درخواست کے اوپر اس یہودی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ آپ اپنے مقدمہ کے اوپر، اپنے دعویٰ کے اوپر کوئی گواہ بھی پیش کریں کہ زرہ آپ کی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا میرا غلام اور میرا بیٹا حسن یہ دو گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ تو حضرت قاضی شریح فرماتے ہیں کہ بیٹے کی اور غلام کی جو گواہی ہے وہ باپ کے اور آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ یہودی سے پوچھا بتاؤ یہ زرہ کس کی ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ زرہ میری ہے، میرے قبضے کے اندر ہے، یہ زرہ امیر المومنین کی نہیں ہے۔ تو قاضی شریح نے مقدمہ اس یہودی کے حق میں دے دیا۔ تو جب یہودی نے یہ دیکھا کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کے خلاف، حتیٰ کہ امیر المومنین کے خلاف مقدمہ دے دیا ہے، وہ اونچی آواز میں پکارنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں آمینہ کے لال کے دین پر ایمان لایا، امیر المومنین اپنی عدالت میں مجھے لائے تھے مگر قاضی نے فیصلہ میرے حق کے اندر کر دیا، اور کہا یہ جو زرہ ہے یہ امیر المومنین کی ہی ہے، یہ زرہ امیر المومنین کی ہے، میں ان کو واپس کرتا ہوں۔ جب مسلمان اس قدر اخلاقیات کے ساتھ اور عدل و انصاف کے دامن کے ساتھ وابستہ تھے۔ ایک اور مثال فقط اس پہ دوں، جنگ یرموک کا موقع ہے، ہرقل نے ایک کثیر فوج مسلمانوں کے مقابلہ میں بھیجی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے، مسلمان شام پر قبضہ کر چکے ہیں، بڑے بڑے شہر سر ہو چکے ہیں۔ اب ہرقل کی اتنی بڑی فوج اور مسلمان ہر محاذ کے اوپر لڑ رہے ہیں، قلعوں کو فتح کر رہے ہیں، شہروں کو تسخیر کر رہے ہیں۔ اب فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اکیلے قلعہ کے اندر فوج کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ دشمن کی یہی اسٹریٹجی ہے کہ ان کو تھوڑا تھوڑا کر دو، ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دو، پھر ان کو آسانی کے ساتھ شکست دے سکو گے۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ تمام شہروں سے فوجیں نکلیں گی، یرموک کے میدان کے اندر آ جائیں گی۔ اب یہاں پر ہرقل کی اس کثیر التعداد فوج کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اب جب مسلمان شہروں سے نکلنے لگتے ہیں تو جتنا خراج ذمیوں سے لیا ہوتا ہے، ذمی وہ غیر مسلم ہیں جو اسلامی قلمرو کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر جزیہ ادا کر کے، ٹیکس ادا کر کے رہا کرتے ہیں۔ اب ذمیوں سے جتنا خراج لیا تھا، جتنا ٹیکس لیا تھا، جو عاملین شہر تھے انہوں نے وہ خراج، وہ ٹیکس ان ذمیوں کو واپس کر دیا، اور واپس کر کے کہا کہ قد شغلنا عن نصرتکم، مسلمانوں نے ان ذمیوں سے کہا ہم نے یہ خراج تم سے اس لیے لیا تھا کہ ہم تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے، اب ہم عاجز آ گئے ہیں، ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم ایک بڑے مارکے کی طرف جا رہے ہیں، جس کے لیے تمہارا مال لیا تھا وہ ہم نہیں کر سکتے، لو تمہاری امانت تمہیں واپس کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کا یہ اخلاق دیکھا تو وہاں کے جو یہودی تھے، وہاں کے جو عیسائی تھے، انہوں نے کہا لَوِلَایَتُكُمْ وَعَدْلُكُمْ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا كُنَّا فِيهِ مِنَ الظُّلْمِ وَالْغَشَمِ، کہ تمہاری حکومت اور تمہارا عدل ہمیں رومیوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور وہ عیسائی، وہ یہودی خود تلواریں لے کر شہر کی فصیلوں پر آ گئے کہ مسلمانوں تم جاؤ، تمہارے آنے تک ہم اپنے خون کے ساتھ ان شہروں کی حفاظت کریں گے۔ اور جب مسلمان جنگ کو جیت کر آئے تو ان شہر والوں نے جو مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوئے تھے، مسلمانوں کے لیے قلعوں کے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح بر صغیر پاک و ہند کے اندر کچھ لوگ اس بات کا تانا مسلمانوں کے اوپر چسپاں کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں پہ یہ تہمت لگانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو جو پوری دنیا تک پھیلایا ہے
وہ تلوار کی قوت کے ساتھ پھیلایا ہے، مگر نہیں حضرت، یہ جو پوری دنیا کے اندر محمد عربی کے چاہنے والے ہیں، یہ بھلا کیسے آئے ہیں؟ یہ محمد عربی کے غلاموں کے کردار دیکھ کر آئے ہیں۔ وہ کافر تھے، وہ ظالم تھے، وہ جابر تھے، لیکن جب آمینہ کے لال کے محمد عربی کے غلاموں کا کردار دیکھا تو انہوں نے کہا یہ شان ہے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو عظمت ہے غلاموں کی، حضور کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا؟